السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس موضوع پر میرا گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ اصل میں ایک پرسیپشن بن گیا، کچھ رائٹ اپس یعنی آرٹیکلز، مضامین وغیرہ اخبارات پہ یا سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز پہ نظروں سے گزرے، تو اسی حوالے سے ایک پرسیپشن بن گیا اور ایجوکیشن یعنی پرٹیکولرلی مدرسہ سسٹم آف ایجوکیشن پر کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے یعنی پریفیس کے طور پر، انٹروڈکشن کے طور پر کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، پبلسٹی ہو، وہ اپنے آپ کو پبلسائز کرنا چاہتا ہے، تو اولاً تو یہ شوق پالنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر اب کسی کا اب شوق ہی بن چکا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو پبلسائز، تو اس کو چاہیے کہ جس چیز پر، جس موضوع پر یا جس سسٹم پر یا جس شخصیت پر وہ کرٹیسزم کر رہا ہے، کرٹیسزم کا راستہ اکثر اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کیونکہ اس پر زیادہ پبلسٹی مل جاتی ہے۔ تو دوسری بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف ڈفرینس بٹوین چیپ پبلسٹی اینڈ پبلسٹی۔ اولاً تو پبلسٹی کا شوق پالنا ہی بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اگر چیپ پبلسٹی کا انسان کو شوق ہو تو وہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اور چیپ پبلسٹی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کسی کنٹروورشل موضوع پر بولنا شروع کر دیا، یا کسی چیز پر ایسا بولا کہ اس کے نتیجے میں نہیں، کرٹیسزم کی بنیاد پر اس پر گفتگو کرنا شروع کر دیا، تو اس سے زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور سننے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ اور وہ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پبلسٹی کا شوق پالنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اب اگر کسی کا شوق ہی ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے، مثال کے طور پر فار این ایگزامپل، اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی ایک سسٹم پر اس کو کرٹیسزم کا اظہار کرنا ہے، تو پہلے ہی شوڈ فالو دا ہائرارکل پروٹوکالز آف دا کرٹیسزم، ویدر ہی از گوئنگ ٹو ڈو کرٹیسزم اور آپٹمسٹکلی کسی موضوع پر بول رہا ہے، تو پروٹوکال فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے پروٹوکال یہی ہوتے ہیں کہ پہلے اس سسٹم کو انالائز کرے، نالج گین کرے، ایکسپرٹیز حاصل کرے، ایکسپیرینس گین کرے، اپنا وقت گزارے، وہ تمام پروٹوکال کو فالو کرے، تو اس کے بعد اگر اس کی کوئی رائے بنتی بھی ہے تو اس کی کسی نہ کسی درجے میں رائے کی امپورٹنس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور رائے کا پھر آگے جا کے اگر اس کے ساتھ اتفاق بھی ہوتا ہے یا اختلاف بھی ہوتا ہے، تو اس کی حیثیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنا ٹھیک ٹھاک وقت گزارا ہے اور تمام پروٹوکالز کو فالو کیا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص بس کسی کوئی موضوع ذہن میں آ گیا اور کرٹیسزم لکھنا یا بولنا شروع کر دیا، یہ بہت ناانصافی میں سمجھتا ہوں۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ ناؤ، بر صغیر ہند میں یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، جن کا علمی شخصیت گزری ہیں، جن کا اس میں گرامی ہے حضرت نظام الدین سیالوی علیہ رحمہ، جو آج کی تاریخ تک دیوبند یعنی دارالعلوم دیوبند اور آل دیٹ انسٹیٹیوشنز وچ آر ایفیلیٹڈ ٹو دارالعلوم دیوبند، جہاں جہاں وہ یعنی انسٹیٹیوشنز رائج ہیں، چاہے بر صغیر ہند میں ہیں یا بقیہ کنٹریز میں ہیں، جیسے امریکہ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، بنگلہ دیش ہے، یا لنڈن وغیرہ ہے، تو وہاں پر بھی آج کی تاریخ تک یہ جس کو ہم درس نظامی کے نام سے جانتے ہیں، وہ انہوں نے ہی رائج کیا ہے۔ 18 سینچری کی یہ شخصیت گزری ہیں، یعنی 18 سینچری کا یہ کام ہے۔ کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یعنی رفلی میں عرض کر دیتا ہوں، یعنی جورسپروڈنس یعنی فقہ پڑھایا جاتا ہے، درس حدیث کی یعنی وہاں پر کلاسز ہوتی ہیں، درس قرآن کی، اور اسی طرح سے فقہ، اصول فقہ، تاریخ، سیرت، اور جو حضرات دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پر مفتی فارغ ہوتا ہے تو وہ سائملٹینیسلی وہ حکمت بھی جانتا ہے، اینڈ قرآنک میمورائزیشن از آلسو دا پارٹ آف دس کریکولم اینڈ سلیبائی، تو رائج ہے یہ آج کی تاریخ تک۔ مجھے کئی مرتبہ بیٹھنے کا موقع ملا ہے مدارس میں، یعنی بڑے انسٹیٹیوشنز میں جو یونیورسٹی لیول کی ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑے ٹیچر ہوتے ہیں جو پروفیسر لیول کی ٹیچر ہوتے ہیں، جن کو وہ اپنی لینگویج میں، ہم تو پروفیسر کہتے ہیں، تو وہ اپنی لینگویج میں شیخ الحدیث اول، ثانی یا ثالث ہوتا ہے، تو وہ اپنی بڑی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ان کے طلباء ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی کو حکم ہوتا ہے استاد کی طرف سے کہ عبارت پڑھنا شروع کر دو، وہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ اسٹریٹ اوے کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ بخاری شریف کی کتاب ہو یا مسلم شریف کی کتاب ہو، تو اس میں کوئی حرکت ہوتی نہیں ہے، نہ زیر، نہ زبر، نہ پیش، کوئی حرکت موجود نہیں ہوتی ہے، تو ان کا جو
یعنی 8 سال میں انہوں نے یا 7 سال میں انہوں نے جو پڑھا ہوا ہوتا ہے گرامر کے حوالے سے اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ دے آر ایبل ٹو ڈو دس آل آف دیئر اون. پوری بک وہ پڑھ لیتے ہیں وداؤٹ اینی حرکت پریزنٹ دیئر. اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن چونکہ مجھے بہت کچھ اس آج کے ویڈیو میں بولنا ہے تو اس لیے یہاں پر آ کر دوسری بات عرض کرنے جا رہا ہوں. تو یعنی انسپشن اس کا ہے حضرت نظام الدین سیالوی علیہ رحمہ، جو ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہیں ہندوستان میں، اور جن کا شجر نسب خاندانی اعتبار سے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، جن کا اسم گرامی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک اور بہت بڑی شخصیت ہندوستان میں گزری ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ. ان کے دور میں مشکات سے بڑی کتاب برصغیر ہند میں یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں موجود نہیں تھی، اور انہوں نے کیا کیا، یہاں سے گئے ہیں مدینہ پاک وچ واز دا مین اسپرنگ اینڈ دا سورس آف اسلامک ایجوکیشن. تو وہاں گئے ہیں اور وہاں سے جس کو ہم جانتے ہیں ہم سب، یا جو نہیں جانتے ہیں ان کے علم میں لانے کی کوشش کروں گا. صحاح ستہ کے نام سے وہ کتابیں مشہور ہیں، جو مشکات شریف وغیرہ یعنی اوپر کی کتابیں جو ہیں، مسلم شریف از آلسو دا پارٹ آف دیٹ اینڈ بخاری شریف از آلسو دا پارٹ آف دیٹ، وہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں اور واپس یہاں ماسز کو سرو کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پڑھانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. ان کے ایک بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو ان کے اولاد بھی تھے اور شاگرد بھی. تو پھر جب انہوں نے پڑھایا تو ان کے ایک بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی علیہ رحمہ، اور ان کے ایک بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت شاہ عبدالغنی مجددی محدث دہلوی علیہ رحمہ. پھر انہوں نے جب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے ایک بہت بڑے شاگرد یعنی جو ان کے گزرے ہیں جن کا اسم گرامی ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ رحمہ، اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ. اور پھر انہوں نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے سہارنپور یو پی میں ایک جگہ ہے دیوبند کے نام سے، ایک انار یعنی چھتے کے پیڑ کے نیچے انہوں نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور پہلے شاگرد اس سسٹم آف ایجوکیشن کے جو گزرے ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ. اور پھر ایک لمبی فہرست ہے اس ادارے کے، اس انسٹیٹیوشن کے پاس آؤٹس کی، اور پھر جنہوں نے ماسز کو، پوری ہیومینٹی کو ان جنرل اینڈ مسلم امہ ان پرٹیکولر کو سرو کیا. سرسری طور پر رفلی میرے ذہن میں اس وقت کچھ اسم گرامی آ رہے ہیں. تو اس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، اسی طرح سے حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی، یا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، یا اسی طرح سے مولانا مفتی شفیع دیوبندی علیہ رحمہ، شفیع عثمانی علیہ رحمہ، یا جن کی اولاد آج بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم. یا اسی طرح سے بہت بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ، یا حضرت مولانا الیاس، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ، یا فقیہ الامہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی علیہ رحمہ. تو ایک لمبی فہرست ہے ان کی. تو پھر انہیں پوری دنیا میں پھیلے ہیں، اور آج کی تاریخ تک ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر جہاں جہاں کہیں انسٹیٹیوشنز اس سسٹم آف ایجوکیشن کے رائج ہیں یا ایفیلیٹڈ ٹو دارالعلوم دیوبند ہیں، وہاں یہ پوری قوم کو سرو کر رہے ہیں، ملت کو سرو کر رہے ہیں ہر کسی پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ دینی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، علمی ہو، روحانی ہو، مروجہ تعلیم کے حوالے سے ہو، تمام پلیٹ فارمز پہ. میں کچھ انسٹیٹیوشنز کا ہی یا آرگنائزیشنز کا ہی نام لوں گا، تو ایکسیس ہر کسی کے پاس حاصل ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان میں ڈیورنگ دی اسٹرگل آف انڈیپینڈنس ایک بہت بڑی تحریک وجود میں آئی ہے، تحریک ریشمی رومال کے نام سے. تو ہم سب جانتے ہیں، تو اس کے جو یعنی بانی ہیں شیخ الہند علیہ رحمہ ہے، یا اسی طرح سے جمعیت علماء ہند ہے جو انہی بزرگوں، یا مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ، تو انہی بزرگوں کا انعقاد ہے وہ. تو آج کی تاریخ تک وہ دے آر سرونگ دا ماسز، دے آر سرونگ دا ہیومینٹی ان ایچ اینڈ ایوری پلیٹ فارم، چاہے وہ ریلیف، ریسکیو، ریہیبلیٹیشن، سیاسی، سماجی کام ہو، وہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے تبلیغ کے حوالے سے حضرت مولانا الیاس علیہ رحمہ کا اسم گرامی ذہن میں آتا ہے. تبلیغ کا کام پوری دنیا میں رائج ہے، اور تقریباً 150 سے زائد سال ہو گئے، تو آج کی تاریخ تک وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. یا اسی طرح سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اسی ادارے کی یعنی دارالعلوم دیوبند کی مرہون منت ہے.
یا جمعیت علماء جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ادارہ ہے مروجہ تعلیم کے حوالے سے، تو اس کا انعقاد بھی حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن دیوبندی علیہ رحمہ کا یہ ہے، ان کی ہے یہ مرہون منت. یعنی کہنے کا غرض یہ ہے کل ملا کر کہ یہ سارا کا سارا جو کام ہے دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے ہوا ہے. خانقاہوں کے لائن سے میرے ذہن میں اس وقت ایک دو بہت بڑے نام ذہن میں آتے ہیں. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، حضرت مولانا زکریا علیہ رحمہ شیخ الحدیث علیہ رحمہ، اور اسی طرح سے فقیہ الامہ حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی علیہ رحمہ. تو پوری دنیا میں آج کی تاریخ تک خانقاہوں کا سلسلہ جاری ہے، اور قلوب کو بدلنے کا اور قلوب کو اللہ کی طرف رائج کرنے کا، راغب کرنے کا تو وہ سلسلہ رائج ہے. تو انسٹیٹیوشنز کے نام میں نے لیے ہیں، اینڈ اپ ٹو دس ویری پوائنٹ آف ٹائم آج کی تاریخ تک یہ پوری دنیا میں اپنا کام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طرح سے جورنگ دا اسٹرگل آف انڈیپینڈنس، جب وین انڈین سب کانٹیننٹ، دا ہول سب کانٹیننٹ واز انڈر دا امپیریلسٹ کنٹرول آف برٹن، اس دور میں ان کی ایک شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے تھامس بیبنگٹن مکاولے. تو ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن جو رائج ہے پورے برصغیر میں، یہ انہی کا ہے، انہی کا لایا ہوا، اور وہ بھی 18 سینچری کا ہی ہے. تو تب سے اب تک رائج ہے. کچھ چیزیں جو وہاں پڑھائی جاتی ہیں اس وقت، ایک بات یعنی اس پوائنٹ پر پہنچ کر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، جس سسٹم پر ہم بولتے ہیں یا جس شخصیت کے بارے میں ہم بولنا شروع کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے فار ایگزامپل کہ یہاں سے کوئی ریزنٹمنٹ یا ریٹیلیشن نہیں ہوتی ہے، تو اس پر ہم آسانی کے ساتھ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. یہاں سے لگتا ہے کہ یہاں سے شاید کوئی ریٹیلیشن یا ریزنٹمنٹ ہوگا، تو شاید ہم پریفر کرتے ہیں کہ اس پر زیادہ کچھ نہ بولا جائے. تو بہرحال تو آج کی تاریخ تک وہ ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن رائج ہے. جنہوں نے سائنس کی کتابیں زولوجی یا باٹنی کے حوالے سے پڑھا ہے، تو ایولیوشن ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، ایولیوشن تھیوری، ایولیوشن آف اسپیشیز، ڈارونزم پڑھایا جاتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دیٹ تھیوری از کنسیڈرڈ ایز آبسلیٹ ناؤ. اینڈ بہت سارے سائنسداں کو اس تھیوری کے ساتھ سائنٹیفک لیول پر یعنی یہ ہے کہ مطلب وہ اس کا اپوزیشن کرتے ہیں، لیکن پڑھایا جاتا ہے ایولیوشن کا آف اسپیشیز. تو اس پر ہم نہیں بولتے ہیں. اینڈ ٹو یور ایبسلیوٹ اسٹانشمنٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تھیوری ہے ڈارونزم، دیٹ از جسٹ اے اسپیکولیشن، یعنی اظہار خیال ہے. اب اگر یہ کسی لٹریچر کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، بٹ اٹ از اسٹل کنسیڈرڈ ایز اے سائنس ٹاپک اینڈ اٹ ہیزنٹ کراسڈ دا لیول آف اسپیکولیشن یا ہائپوتھیسس یا تھیوری کی لیول پر اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بٹ اسٹل اپ ٹو دس ویری پوائنٹ آف ٹائم رائج ہے، پڑھایا جاتا ہے. اور حوالہ میں نے دے دیا ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں. 2-4 کی ورڈز آپ کو ٹائپ کرنے ہیں انٹرنیٹ پہ یا گوگل پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن بڑے بڑے سائنسداں کو اس خیال کے ساتھ یہ ہے یعنی اتفاق حاصل نہیں ہے. تو بہرحال آج کا یہ جو میرا موضوع تھا، جیسے میں اکثر کیا تمام اپنے ویڈیوز میں عرض کرتا ہوں اخیر میں، کہ جن حضرات کو میرے اس آج کے اوپینین کے ساتھ اتفاق حاصل ہے، ان سے گزارش ہے بہت ادب اور بہت احترام کے ساتھ کہ وہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر سکتے ہیں. اور جن حضرات کو اتفاق حاصل نہیں ہے، اختلاف کرنے کا ان کو حق حاصل ہے، تو وہ اپنے پروٹوکول یعنی جو اختلاف کرنے کے پروٹوکول ہیں اس کو فالو کر کے ہی اختلاف رکھیں. تو اخیر میں انہی الفاظ کے ساتھ آج میں آپ سے ودا لیتا ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.